اللہ نے تمہیں محفوظ فرما لیا، اور اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے اللہ نے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پوری انسانیت سے تم فضیلت والے ہو، خیر امت ہو، تمام میں سے بہترین تم امت ہو، اور امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو، اور اللہ پہ ایمان لانے والے ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک لے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ استطاعت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی تو پھر اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر یہ بھی استطاعت اور طاقت نہ ہو کہ زبان سے روکے، پھر اس کا آخری حل اور آخری سبب یہ ہے کہ تم اس کو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ یہاں غزوہ بدر کا مارکے کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کا نام لے کر اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ سے ڈر جاؤ شاید کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے یہ 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ، 3 نہیں اللہ 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ صبر کرو اور اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے سود کا تذکرہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو سود کو نہ کھاؤ، دگنا اور چگنا کر کے بڑھا چڑھا کر نہ کھایا کرو۔ اور خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف آؤ، دوڑو، وجنت، اور اس جنت کی طرف آؤ، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی وسعت زمین و آسمان کی طرح ہے اور وہ متقین لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، ان کی حالت وہ تنگی والی ہو یا فراخی والی ہو، ان کے پاس مال ہے پھر بھی، اگر مال نہیں ہے پھر بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی بندوں کو سے محبت کرتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول ہیں اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر ان کو موت آ جائے یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہاں سے دونوں مراد ہیں۔ صحیح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے جب غزوہ احد ہوا نا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک غلطی کی وجہ سے پہلے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے جو فتح دی تھی اس غلطی کی وجہ سے، درہ چھوڑنے کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کی نافرمانی اور حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، آپ گڑھے میں گر گئے، اور لوگوں نے مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو کچھ صحابہ نے چاہا کہ ہم واپس لوٹ جاتے ہیں، اس لیے جب ہمارا نبی ہی نہیں رہا، جب جس
نبی کی محبت میں ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جب وہ نبی ہی نہیں رہا تو ہمیں زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد بھی ایک اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور اس سے پہلے رسولوں کو بھی موت آئی ہے، وہ بھی شہادت انہوں نے بھی پائی ہے۔ اگر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ تم دین سے یہ انحراف کر لو گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری سبب اس کے یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ اکبر، ایک غم کی حالت، غم کی فضا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت ابوبکر صدیق اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب اطلاع ملنے پہ تشریف لائے، سواری سے اترے اور سیدھے مسجد نبوی سے ہوتے ہوئے دیکھا کہ اتنا رش ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھ ہی نہیں رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جائیے۔ عمر نے سنی انسنی کر دی، پھر کہا کہ عمر بیٹھ جائیے، 3 دفعہ کہا لیکن عمر نہیں بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یمنی چادر آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک سے ہٹا کر کے قریب ہو کر بوسہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ موت جو آئی ہے وہ حق ہے اور ایک مرتبہ ہی موت آنی تھی، وہ آ چکی ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور پھر یہ فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات، اور لوگوں جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تمہارا رب وہ زندہ ہے۔ جب یہ آیت کو حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے تو ایسا لگا یہ آیت ابھی ہی نازل ہوئی ہے، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ یہ وہ آیت ہے، خالق کائنات رب ارض و سما اس بارے کے آخر میں آگے چل کر فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ وہی ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے درہ کو چھوڑا اور وہ اصحاب ان کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم دل نہ ہوتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے۔ ہاں اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب ان کو معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اب ان سے ان کے لیے استغفار کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اب ان سے غلطی ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ نہ دیجئے بلکہ ان سے مشورہ کر لیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورے کے بعد عزم کریں پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ رب العزت ایسے ہی بندوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے رب کائنات نے ایک بہت بڑے عظیم احسان کا تذکرہ کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اوپر وہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرنے والے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس بارے کے آگے جا کر ایک واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ وہی یہودیوں کی بات ہے کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں۔ اس کی سبب کیا تھی؟ جب رب کائنات نے سورۃ البقرہ کی وہ آیت کو نازل کیا نا، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا رب ہے، نعوذ باللہ قرض حسنہ مانگنا شروع ہو گیا ہے۔
اب ان سے قرض مانگ رہا ہے۔ یہی بات ایک یہودی نے کہی، ابن کثیر میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کر، بلکہ اس کو پہلے وارننگ دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، دیکھو تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اس سے مراد تو اللہ کا قرض لینا ہے، فَيُضَاعِفُ، اللہ اس کے بدلے تمہیں بڑا چڑھا کر عطا کرے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو کیسے مانیں جو ہم سے ہی قرض کا مطالبہ کرتا ہے، گویا کہ وہ فقیر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پہ اوپر تماچا مار دیا۔ جب یہ عدالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ حاضر ہوئے تو اس وقت رب کائنات نے اس آیت کو نازل فرما دیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، انسانوں ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن ہر انسان کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی اور کامرانی اس انسان کی ہے جو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رہی بات یہ دنیا، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ عارضی سی زندگی ہے۔ کامیابی اور کامرانی کل قیامت کے دن کی کامیابی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلو پہ بل لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اللہ کی تخلیق پہ اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، احکم الحاکمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر پہ قائم رہو، ورابطوا، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے، رب کائنات یہاں بھی لوگوں کو تقوی کا حکم دیتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس سے پھر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا مِنَ النِّسَاء، پھر ان دونوں سے بہت سارے کثیر تعداد میں لوگوں کو پیدا کیا۔ گویا کہ جو سب سے پہلے تخلیق کرنے والے وہ آدم علیہ السلام ہے، ساری آدم علیہ السلام کی ہی ذریت ہے، من نفس واحدہ، اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے ایک بڑی تعلیمات جو اہم معاشرے کی تعلیمات ہیں، وہ قوانین جو ان کا تذکرہ کیا ہے، جس کا آج پورے معاشرے میں ہم شکار ہیں اور بہت سارے ہم نقصان اٹھانے والے ہیں، جس کو چھوڑ کر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ وراثت کے مسائل ہیں، جائیداد کی تقسیم کے مسائل ہیں۔ اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں اولاد کے حوالے سے، اور اس کی تفصیل رب کائنات نے یہاں ذکر کی ہے، اور اس بارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ احکم الحاکمین نے ان رشتوں کو ذکر کیا ہے جو حرام کر دیے گئے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے تمہاری مائیں اور تمہارے بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ، تمہاری خالائیں، یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کا رب کائنات نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کون کون سے رشتے تمہارے لیے حرام ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے اوپر اور قرآن کی آیات بینات اور تعلیمات کو سیکھنے کی اور پھر سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا